پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ تو لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت خواں ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہے۔ 100 روٹی کھا سکتا تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے۔ حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں۔ نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو، پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں، میں دیہاتوں سے خریدتا شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی، ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام۔
در درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام، دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی، اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا۔ شریر گھوڑا تھا، پنجابی نے کیا کھیلا ہے ساؤ جی ساؤ، کہتے وہ میں نے گھوڑا پکڑا، میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہو، یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا 6 دینار کا تیرا۔ فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا، تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی۔ میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا۔ آپ کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا۔ اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا۔ اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، میں بدل گیا، میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہنے لگے جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا۔ آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا۔ فرمانے لگے 9 دینار مجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا، مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں ساتھ۔ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی، اللہ دکان پہ بھی، شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آگے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا، کریانے والے ہوتے ہیں نا، صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں، بازار سے سامان پہ گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کرنے بارش ہو جائے۔ حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے۔ کس سے جی؟ میرے کیا کدے بولو ریڑی والے پٹھے والے، ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے کچھ 100 جگہ کو یہ مثال دی ہے، میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے کام کر رہے تھے، تو ایک دن مسجد کی الماری میں میں جاننے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ، سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں، جب دوپہر ہوتی ہے نا تو کونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا،
اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑھائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا 300 روپیہ, یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا, یہ کہ آئی بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کا ملتا ہے نا تو کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے حلال کی روزی دی. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں, ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ جوڑتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے, چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے, جو لوٹ کے کھاتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے تو مزدوری کر کے کھاتے ہیں. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ پٹھے پڑھتے ہیں نا یہ نہ آخے میرا آپ پٹھے پڑھتا ہے, وہ آخے میں بڑا خوش قسمت ہوں میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور القاسم حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا, یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس, نام رکھے ہوتے ہیں نا چاچا بشیر تو چاچا نذیر, ایسا ہی تو اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, دعا بھی سیدھی نہیں کرتی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں, مجھے کیا پتا. میں مجھ سے تو چلے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھوں. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دیں. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تو کر دیتے ہیں. اب دیکھیں سیدھا آدمی تو دعا بھی سیدھی سادی. ایک دعا پیران دی ہوتی نا 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی جی, وہ بھی ایک دعا ہوتی کلی کچی ہوتی کیسر سارے والی پہ ہی چلتی ہے جی, وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھایا, کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تم سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا. یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے, کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش ہو, اور تیز بارش ہو, موسلا دھار. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندے حضرت معروف کرخی کے پاس آ کے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے. آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہا حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا, ابابین بھی نہیں پڑھتا, اشراق بھی نہیں پڑھتا, چاشت بھی نہیں پڑھتا, چلہ بھی نہیں کرتا, پر 30 سال ہو گئے, 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, پریشان نہیں کرتا, غریب کو لوٹتا نہیں, کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے بدلہ نہیں لکھتا, کوئی ظلم نہیں کرتا, کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کرنا, رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا, تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا. اس لیے تمہیں کہا, اور ترمذی کی حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا, تاجر سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا, اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو نبی پاک بدل لیں, عادتیں بدلیں, خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو. چلے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے میں بڑا سخت تھا, اپنے غلاموں کو بڑا مارتا. اج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں, کامے دی خیر ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے تسی, جنہوں
लाख दे के काम रखी उन्हें बोली लै ली। हाँ हाँ डेरे से जो काम होता है ना बेचारा 2 लाख रुपये क्या कीमत है 2 लाख की, लेकिन 2 लाख या 3 लाख एडवांस होता है तो फिर जो उसका अशर होता है 8,000 रुपया तनख्वाह और मारते भी हैं उसे चौधरी से। ये जुल्म है। क़यामत में अल्लाह तुझसे पूछेगा, तेरी राहत थोड़े दिनों की ये ख़त्म हो जाए। जिस सेलमैन ने 2-3 लाख रुपया एडवांस ले लिया उसको तो खरीद लिया, जुल्म करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मैं गुलामों को बड़ा मारता था, मैंने दुर्रा रखा हुआ था, मार मार के लहू लुहान कर देता। लोग मिसालें देते थे, अपने गुलामों को कहते थे तुम्हारा फिर वही हाल करें जो हज़रत अबू ज़र अपने गुलामों का करते, वही करे तुम्हारे साथ जो वो करते, पता है ना उसका। कहते फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया और मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ गया। जब मैं वापस निकल रहा था ना कलमा पढ़ के, तो नबी पाक ने बुलाया, फरमाया अबू ज़र एक बात रह गई है, इधर आ, तो जो है मेरी बात पर पता पीरों ने भी होंगे साढ़े मुरीद की करते फिर और उन्होंने ने साढ़े तो ना रुसन बाकी जो मर्जी एवं वो जी पूछते थोड़ा ले आते ने दाल का होना ना कितने बंद हो जाए। वरना ये अगर थोड़ी तरबियत करें तो हालात आज भी सही है, लेकिन अपने साथ सेट कर रख इन्हें इनके घर में भी सेट कर। ये आदतें सवाल तबाही उतर गई कौम की, और इतनी खानका, इतने आस्थाने और इतने जनाब खतीब और इतने अदीब और बात भी वही की वही, फायदा क्या? असर भी तो होना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुलाया और बुला करके फरमाया मेरे अमीर ने, मैं अबू ज़र एक बात रह गई है, या रसूलल्लाह हुक्म करें। नबी पाक ने फरमाया तेरे लिए खास नसीहत है। हुजूर गैब का इल्म जानते हैं ना, बल्कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही मेरे नबी को अता फरमा दी। फौरन जान गए। बाबू फरमाने लगे अबू ज़र एक बात है, हुजूर हुक्म करें। फरमाया अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। तो जो है मेरी बात पर कहते हैं वही बात छेड़ दी जो मेरे अंदर नुक्स था अपने गुलामों के साथ। मैंने कहा या रसूलल्लाह किस तरह का सलूक करना है? तो जो है ये ज़रा हदीस सुन ले, ये तबरानी में मौजूद है। किस तरह का? नबी पाक ने फरमाया जैसा खुद खाना वैसा उन्हें भी खिला। नहीं दे उनका खाना नौकरां की किताब खाते बोले हमारे तो मदरसों में उस तरह का खाना नहीं होता जिस तरह का खतीब साहब खुद खाते, तालिब इल्म को नहीं उस तरह का खाते। सवाल नहीं पैदा उन्होंने तो सवेरे दाल में पानी पा के देते, तुम दीन का इल्म हासिल करना आयो तुम गुजारा करो। असी गुजारे तो लंघ गए, हम मौजे करेंगे। जुल्म है, ज्यादती है। एक तरफ कहते हैं तालिब इल्म के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, दूसरा उसके कंधे पे खाले रखी हुई। फरिश्तों ने तेरे पैर के नीचे पर बिछाए हैं तो हम तेरे वजूद पे खाले रखें। कमेटी किधर है? कमेटी रोक डालने के लिए वो क्यों नहीं खाले जमा करती? वो जमा करे ना। इन बच्चों पे जुल्म करते हो सिर्फ ये कि गरीबों के बच्चे बेचारे आ गए कुरान हदीस सीखने। ये ज्यादती है, जुल्म है, इससे हमें महफूज रहना चाहिए। कहा जैसा खुद खाना है वैसे ही अपने गुलामों को, और जैसा खुद पहनना है वैसा ही अपने गुलामों को भी पहनाना है। हज़रत अबू ज़र कहते हैं मैं घर गया पहले दिन, पहले गुलाम रोटी पकाते थे। उस दिन मैंने अपनी बीवी से कहा 10 बंदों की रोटी पकाओ। मेरे 7 गुलाम थे। कहते बीवी ने रोटी पकाई, मैंने खुद दस्तरखान पे लगाई और सारे गुलाम बुलाए। फरमाते उन 7 को मैंने बिठा लिया और बीच में मैं खुद बैठ गया। फरमाते मैंने कहा खाओ। अब वो जब लकमा उठा के मुंह में रखे तो मेरे गुलामों के हाथ काम पे। मैंने कहा डरते क्यों हो? कहने लगे आका खैर तो है आज, हम तो कभी तेरे बराबर बैठ नहीं सके और तू साथ बिठा के एक प्लेट में रोटी खिला रहा है। जनाब अबू ज़र कहते हैं मैं रोया और मैं खुल के रोया और मैं डट के रोया। इतना रोया कि मेरी दाढ़ी से भी आंसू टपकने लगे। मैंने कहा मैं वो वाला अबू ज़र नहीं हूँ, अब डरो ना। अब तो मैं तुमसे डरा करूँगा कि कहीं तुम पर कोई ज़्यादती ना हो जाए, मेरा रसूल पाक मेरे करीम महबूब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए अब डरो ना। मैं उस रसूल का कलमा पढ़ आया हूँ जो कहते हैं मैं रहमत लिल आलमीन बन गया। उस नबी का कलमा अब मैं बदल गया, मेरी आदतें संवर गई। अगर हमारी आदतें ही न संवरे, झूठ झूठ ही रहे, बदयांती रहे, सदर भी करप्शन करे और जो स्कूल के आगे चौकीदार खड़ा है वो भी करप्शन ही करे,
जागने के लिए रहा, वो भी सो जाए। अगर करप्शन ही करप्शन, झूठ ही झूठ, आदतें ही ना बदले, आदतें। पिछले साल मुझे एक साहब कहने लगे जी इस दफ़ा ना मिलाद के मौके पर हमने बैंकों में भी चरागा कराया है, बैंकों की मंजिलों में भी चरागा किया, रोशनी की। और मैं क्या खुदा दे, और थानों में भी हमने चरागा कराया ईद मिलाद। किसी शहर में मैं गया तो मैंने कहा बैंकों के अंदर से सूद बंद कराओ, सिर्फ चरागा कराने से क्या मतलब है, सूद बंद कराओ जो ज़रूरी काम, और थाने में जुल्म बंद कराओ। रसूलुल्लाह का दीन कायम होगा तो बाहर भी चरागा हो जाएगा, अंदर भी चरागा होगा। सिर्फ बाहर चरागा कराने से क्या मिलेगा, अंदर भी तो चरागा हो ताकि इंसान चमक जाए। आलात का तब्दील होना, इंसान का बदल जाना। असल हज़रत तारक इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरारती थे, माँ को तंग करते, तकलीफ देते। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं जो माँ बाप को तंग करते, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं उन्होंने की पता। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया वो जाहल होता जी, जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर PhD भी है तो हम उसे जाहिल समझते हैं। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतुब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतुब अबदाल ने भी जब जन्नत तलाश करती है तो माँ के कदमों के नीचे जाके, वली गौस कुतुब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी माँ के। तो जब उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहे, अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया। मुझे शर्म ही नहीं आई, कहते अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हज़रत फातिमा बरेलवी फरमाते 100 वली अल्लाह कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली, और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना। आला हज़रत फरमाते अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदा इल्लाह व रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका खुदा का खौफ करे, वो बुल्ले शाह समानी उड़दियाँ पढ़ता है, और जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो कर, माँ बाप की भी ख्याल, उस पर भी। हज़रत तारक बिन अब्दुल्लाह कहते मैं शरारती था, माँ मेरी बड़ी तकलीफ में रहती थी, मेरी वजह से परेशान रहती थी। फिर मैं नबी पाक का कलमा पढ़ गया, फरमाते फिर मेरी अम्मा को सौख हो गया, फिर मेरी अम्मा ठंडी हो गई, फिर मेरी अम्मा की खिदमत होने लगी, फिर माँ जो कह देती मेरी समझ में ना भी आता मैं मान लेता, फिर अम्मा जिधर कहती उधर जाता, जिधर से रोकती मैं रुक जाता। फरमाते हैं पता फिर मेरी अम्मा महल्ले की बीबियों को क्या कहती थी, कहती थी जिसने बच्चे संवारने हैं ना वो रसूल रहमत के पास भेज दो, जिसने संवारने हैं ना उधर भेज दो, संवर जाएंगे, वो संवर जाएंगे। लेकिन अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर संवर सकते हैं, बदल जाए, अपने अंदर तब्दीली। हमारे अपने हमसे बड़ी तकलीफ, हमारे जो दाएं बाएं लोग रहते हैं वो हमसे तंग है। क्यों? इसलिए कि हमें सिवाय अपने कुछ है नजर ही नहीं आता। हमारी तो बीवी अपनी तकलीफ हमें नहीं बताती, उसके पेके में कोई तकलीफ हो तो वो नहीं बताती, क्या तेने आखना तेने हो गया, या क्या तेरे पेके नहीं चंगे, बताती नहीं। हमारा भाई किसी यार से 10,000 जाके कर्जा ले आता है, भाई से नहीं मांगता, उसे पता है कि भाई तकलीफ दे, इस तरह का करें प्यार। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मेरी एक कनीज़ा थी, कलमा पढ़ गई, मुसलमान हो गई, तो हज़रत उमर कहते हैं मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते हैं फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताज़ा दम होता, फिर मारना शुरू। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाब उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पढ़ गए, सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु। हज़रत उमर फारूक फरमाते फिर मैं कलमा पढ़ गया। उमर बड़े सख्त आदमी, कनीज़ ने कलमा पढ़ा तो डंडों से मारते, फिर खुद कलमा पढ़ गए। फिर एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, रात का वक्त था,
مسئلہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس، 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا، آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا دیا، فاقہ بڑی مصیبت ہے۔ سب کا روگ محمد جس کا نام قریبی ایک کانٹ ملا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف ہو، کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا، بھی زندگی کی تم نے خبر ہی نہیں لی، اب کیا فائدہ، مر گیا تو جا کے کہہ رہے۔ حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے لوڑے ڈال کے نہ لوڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے، تو اس انتظار میں بچے سو جائیں، پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دیتی، پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی۔ کہنے لگی سحری ہونے کو ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عمر نے میری خبر ہی نہیں لی، خبر ہی نہیں لی، تھوڑا ہی وقت ہے، جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی، نبی پاک کی بات، سب سے پہلے عمر کی شکایت، میری خبر ہی نہیں لی، یہاں ہمارے اوپر آن کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا، اتنے لوگ ہم لوگ پتہ ہی نہیں چلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے، کھانا لائے، کچا سامان لائے، کھانا پانی کا، دالیں سمجھ لیں، سبزی سمجھ لیں، گوشت سمجھ لیں لائے۔ حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے، پر اس نے خود آگ جلائی دوبارہ سے، پھر اوپر کھانا رکھا۔ خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں، فرمایا چپ کر، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کہوں، الزام میرے اوپر ہے نا، ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا۔ غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا، کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا، پھر عمر نے روٹیاں پکائی، ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر نے روٹیاں پکائی، فرماتے جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل گئے، پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے، وہ عورت دور بیٹھی ہے، پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی، جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے، جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگے، جب بچے ہنسے حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ، بچے لیٹ گئے، پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ سو گئے، پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی، بیوہ عورت کمزور بھی، اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے، یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں، پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں۔ خوش ہو گئی ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے، اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کر عمر کو معاف کر۔ عمر بھول گیا تھا، ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتی، اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتی، چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں کچھ بھی ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کہیں تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈا، یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے، اگر یہاں معاف کیا ہے تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگا۔ او میرے بھائی جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں آ سکتی، اپنے اندر تبدیلی لائے، عادت بدلے عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عورتوں کا رسیہ تھا، درجنوں عورتوں سے میرے یرانے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اب نہ ناراض نہ ہونا نوجوانوں میری بات سے، میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں۔ ہم نہ پہلے سال کا 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر انجینئر تیار کرتے،
اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی بال تیار کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں، اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر میں پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ قرضہ ہے، تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رہیں، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد بات ختم کرنے لگا ہوں میں نا، کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا۔ کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکتا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا۔ چند منٹ رہا مائک کے آگے، لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے۔ کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی حضرت مرثد بن ابی مرثد المکوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے تھے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا بددعا والا چہرہ دیکھ لیا، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لا۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سو، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سمرے نہ نا، آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تو انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سمر جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سننے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے کہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو گئے۔ جناب عائشہ، جناب ختیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائیں گے۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور آپ سے بھی میں آپ کو کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔ یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں، قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا، وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے، یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو، نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔
عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھا۔ تو بتائیں ماں بہن بیٹی کتنی قیمتی ہے، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھو، اس لیے امینت چھپاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے۔ کہیں پہ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنا پوترے میرے پوترے آخیا کہ چاچا جی ٹافی کھڑی، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو میں وہ تو ریپر لا دیا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا کہ کاغذ آتے ہیں، اسی پنجابی کے لوگ اپنی بولی کاغذ نہیں ہوتا ٹافی، کہتے میں لا دیتا وہ مکھیاں بہ گئی۔ پوترا آخر لگا یہ نہیں میں ہوتا تو مکھیاں بہ گئی، میں تو نوی لیا کے دینی پئی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو رون لگ پیا۔ مینوں کہتے دادا رونا کیوں ہے؟ میں کیا کرما لو ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں پیندیاں نے تے بیبی دا پردہ لے جائے گا تے گندیاں نظراں نہیں پہن گیا۔ یاد رکھو کیا حضرت ایک بات مجھے میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آئی حد ہو امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو بچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے حریص لوگوں، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، گندی نظر پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جو لیٹا ہوگا اس کا نہیں پتا کس طرح، لہذا وہ والا خریدنا۔ جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑے تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی، وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں، یہ جب پردوں کے اندر چھپے گی تو قیمتی ہو جائے گی، اور سیدھی حضرت فاطمہ زہرا کی چادر میں جا کے چھپے گی انشاءاللہ، وہاں انہیں پناہ ملی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ بچی بڑی پیاری بڑی لاڈلی، تو اس کی اماں اسے کہتی ہے کہ بیٹے سویرے اٹھا کر، تو دیر سے اٹھتی ہے تو جب تو جائے گی نا وہ ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تو سویرے اٹھا کر، تو بچی کہتی ہے اماں مجھے اب تو سونے دینا، جب ساس کے پاس جاؤں گی تو دیکھی جائے گی۔ تو اماں کہتی ہے کہ وہ تیری ساس میں شکوہ کرے گی کہ تیری اماں نے سکھایا کچھ نہیں، لیکن بچی نہیں مانتی، سوئی رہتی ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، اس کا خامد اسے کہتا ہے کہ تو سویرے نہیں اٹھتی، میری اماں اعتراض کرتی ہے جلدی اٹھا کر، کہتی ہے کوشش کرتی ہے پر نہیں نا میری آنکھ کھلتی، بڑی تنقید بڑا اس پر اعتراض پر نہیں اٹھتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نا اسی بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ وہ جو سویرے فجر کے وقت 6 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی، اس کا بیٹا رات کو وہ اٹھتی بھی، اور پھر جب اٹھتی تھی 6 بجے تو پھر بھی وہ گھنٹہ لگاتی واش روم جانے میں، تیاری کرنے میں، اٹھتی ہے تو پھر بھی بڑی سست ہے، لیکن اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو سویرے نہیں اٹھتی تھی، اس بیٹے نے نا 2:30 بجے رات کو ہلکی سی کی ہے، صرف سی ہلکی سی، پورا رویا بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب باورچی خانے میں چلی گئی اور دودھ ڈال کے بھی لے آئی ہے۔ اب اسے پوچھو کہ اب آنکھ کس طرح کھلتی ہے؟ چلے ایک مثال اور دیتا ہوں، وہ ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، آج کل نا ہمارے بچے جا کے برگر کھا آتے ہیں رات کو، گھر آ کے بتاتے ہیں، تو اماں بیچاری منتیں کرتی ہے پتر کھانا کھا لے، تو کہتے نہیں آپ لوگوں نے آلو مٹر پکایا میں نے نہیں کھانے، حالانکہ کھایا ہے برگر۔ تو 2-4 دفعہ اماں کہتے میرا بیٹا بتا کیا کھانا ہے، تو ابا جی قریب سے نا میری طرف کہہ دیتے ہیں چپ کر، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا تو چھوڑ، لیکن وہ ہے ماں، وہ پھر منتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے چل تو جو کہتا ہے، جب تک اسے یقین نہ آ جائے اس نے کھا لیا وہ سوتی نہیں۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے ایک اور نکاح کر لیا، تو ایک بیٹا تھا 8-10 سال کا، سوتیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بیٹا تیری پرانی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگا ابا یہ سوتیلی ماں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا پرانی
جو سگی اماں تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی، یہ سچ بولتی۔ اس نے کہا کس طرح؟ تو کہنے لگا ابا جب میں سگی اماں کے ہوتے شرارت کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آج تجھے روٹی نہیں دینی، لیکن جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ میرے پتر نے روٹی نہیں کھائی، اتنی جھوٹی، ابھی کہہ رہی تھی نہیں دینی، اور یہ جو آئی ہے یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات روتا بھی رہوں تو نہیں دیتی۔ سچی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے پھر اسے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا۔ صحابہ کرام کو نہ پیار ہو گیا مدینے والے سے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، مطلب توجہ لگ گئی۔ آپ کو ہو جیسے کسی سے پیار آج بھی ہو جاتا ہے، یہ جوان بچہ ساری زندگی پردیس نہیں نکال آتا، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن، پیار نہیں ہو گیا، یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کمزور رہیں۔ اگر محبت خالص ہو جائے وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی، بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا، ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے، اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا سکھایا معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ باپ کو ماریں گے؟ آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھٹکا، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی، کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، اور حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں، ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں، پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا۔ آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، حضور میرے پاس ہاتھ تھا، میں نے تھپڑ مارا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دے۔ یہ جنون، یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچے کبھی آپ، کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک، بڑا دیندار، پرہیزگار، حاجی نمازی آدمی، لیکن شادی والے دن کو بھول جاتا ہے سارے دین، اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں آج کے رسول ناراض ہو گئے ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ او بھائی دیکھیں نا، کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا، جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا، جب کسی کا انتقال ہو، اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے۔ محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں، اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے، یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے، جب ہمارا رواں حضور سے پیار کرے، لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا، اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا اور انہوں نے حضور سے محبت کی۔ اور کمال دیکھو، بات یاد رکھنا، بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ مہمان ہم سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے، بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ، میں نے نہیں جانا، کہتے چلا جا، وہ جاتا ہے پر این ٹائم پہ اور آ جاتا ہے، اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تعلق بھی کوئی نہیں، پر پیار بڑا گہرا ہے۔
کلاس فیلو ہے، محبت بڑی ہے، وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا، وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے، اور پی ایچ ڈی آدمی ہے، ایم فل آدمی ہے، ایم کام آدمی ہے، مالدار ہے، تگڑا ہے، لیکن دیگے پکواتا ہے جا کے، وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے، وہ صفائیاں کراتا ہے، اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کرنا اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے، تو کہتا ہے ان سے اختلاف چلتا ہے اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیں، ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا، ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا، پھر تکلف نہیں ہوتا، پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی، پھر اسے سکون ملتا ہے، اسے وارفتگی نصیب ہوتی ہے، اسے ذوق آتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ اور جنگ میں پیش کرے، بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے، ہر بندہ چندہ دے۔ جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے، بیچارے غریب تھے، غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے، وزیر سے بھی ڈرتا ہے، پیر سے بھی ڈرتا ہے، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، یہ بیچارہ ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے، اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے، حضرت عبداللہ مزنی، کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ، کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی، وہ یہودی تھا، اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی، اور پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے، کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی۔ او میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا، یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ عجیب کام کراتی ہے محبت، عجیب کام کراتی ہے۔ اس صحابی نے پتہ کیا کیا، جہاں بیل ڈیوٹی کرتا ہے وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا، تینوں لب دیا آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے دی ککھ گلیاں تے سانو تے آکھ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا، او سجنا گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہی تا یار دے جاتی پائی۔ فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، نازک وجود تھا، تھوڑا جسم پھٹ گیا اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی اور میں نے انہیں پلو سے باندھا اور سارے راستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، روتا سسکتا، پہلے گھر گیا، پھر تھوڑا خون لگ گیا تھا، وہ کپڑے بدلے اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں، کہتے میں پہلے بھی جاتا تھا، آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا، جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کے مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور نے دونوں بازو کھولے یوں کر، اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لانا، کہتے ہیں وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں، سارے مال پر بکھیر دی اور حضور فرمانے لگے کام نہ کرنا، جتنا یہ سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر دے گا نا میرا رب، اتنا تجھے اکیلے کو میرا اللہ اجر عطا فرمائے، اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر۔ محبت مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ، یعنی جس راستے حضور نے چلایا وہ چل دیے۔ آپ یقین کریں یہ واحد جماعت ہے دنیا میں جماعت صحابہ، انہوں نے حضور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا حضور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، بس سونے نے جو کہہ دیا۔ آج میرا مسلمانوں سے
कुछ गुफ्तगू करने के कई दफ़ा हमारा आपस में मौका बनता है तो मैं बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनता हूँ। लोग पूछते हैं कि सूद हराम करने की वैसे हिकमत क्या है। वो आपको पता है ना, हमारे साहब का सदर साहब ने भी कहा था मौलवी को गुंजाइश निकाले, सूद के बगैर काम नहीं चलता। ये ज़हनी अख्तरा है। आप जितने दीन से दूर चले जाते हैं ना, उतना आपका नफ्स आपको कोई ना कोई वसवसा सिखाता जाता है। क्यों? इसलिए कि अब हम पैसा रोजी रोटी के लिए नहीं कमाते, अब हम बंगला कार कोठी के लिए पैसा कमाते हैं। और बंगलों की कोठियों की हद कोई नहीं होती। तो आप छोटी गाड़ी में बैठे हो तो फिर आपका दिल चाहता है कि गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और जब बड़ी मिल जाए तो फिर आपका दिल करता है इसके टायर छोटे हैं, कभी बड़े टायरों वाली मिल जाए। ये एक मकान ले लें, फिर आप वो जब खरीद लेते हैं तो फिर वो जो सामने वाला प्लाट है वो परेशान करने लग जाता है कि कभी ये भी मिल जाए तो चलो इसमें गाड़ी खड़ी करो। इसकी कार कोठी बंगले की कोई हद होती ही नहीं, यहाँ कहीं रुकता ही नहीं बंदा। मसला ये है कि मुसलमान अब कहते हैं कि पहले हिकमत बताओ, दाढ़ी की हिकमत बताओ, नमाज की हिकमत बताओ, इस्लाम में फलानी चीज़ जो है हम पे लागू की हिकमत बताओ। चलें, हर हुक्म की हिकमतें हैं, हर आलिम अपने इल्म के मुताबिक उसकी वजाहत करेगा। और मैं यहाँ एक सवाल उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने अपने गुलाम को, मुलाजिम को, नौकर को कहा कि 1000 रुपये की चीनी लेके आ, उसने आपसे कहा कि पहले हिकमत बता